بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ تمام ناظرین کو قصص الانبیاء کی پہلی قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے شروع کرتے ہوئے ہم پہلی قسط سے ہی کوشش کریں گے کہ ایک ترتیب وار سلسلے میں ان اقصاص کو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسے شروع میں تخلیق کائنات ہوئی، پھر تخلیق انسان ہوئی، پھر پہلے نبی کون سے آئے، ان کے بعد کون سے انبیاء کرام آئے، کس نبی کے دور میں کون سا واقعہ ہوا، کس نبی کی امت پر عذاب آیا اور کیوں آیا، اور کیا کیا معجزات ہوئے، اور ان سب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی پہلی قسط کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی، تمام انسانوں کے والد، ابو البشر یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے کائنات وجود میں آئی اور پھر پہلے انسان۔ دیکھیے آپ، قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ کس طرح سے ہوا ہے کہ انسان کو کیسے بنایا گیا، اور اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیسے ہوا ہے کہ تخلیق کائنات کس طرح ہوگی۔ یہ عرض کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے۔ ہمارے سائنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس بات کو مانتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا آج سے تقریباً 13.5 ارب سال پہلے ایک بہت بڑے دھماکے، جسے وہ بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اور یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن مجید میں تخلیق کائنات کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 ترجمہ ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید، اللہ کا کلام۔ اچھا، بگ بینگ کے ذریعے کائنات وجود میں آ گئی۔ ابھی ذہن میں رکھیے گا کہ قصہ حضرت آدم کے پہلے انسان ہونے کا ہے، اور اس سے پہلے تخلیق کائنات کیسے ہوئی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب اس کائنات کے بگ بینگ کے ایک بڑے سے دھماکے سے وجود میں آ گئی۔ کیا ذکر کیا ہے خداوند باری تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں۔ اب اس کے بعد سائنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن مالیکیول کے بڑے بڑے بادل اس کے بعد وجود میں آئے۔ اس مرحلے کے بعد ہائیڈروجن مالیکیول کے بڑے بڑے بادل وجود میں آئے، جو کہ سموک یعنی کہ دھوئیں کی شکل میں تھے، مگر اس وقت تک کوئی ایک کشش، کوئی کھچاؤ، کوئی گریوٹی نہیں تھی جو ان کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ پھر وہ کشش، وہ کھچاؤ، وہ گریوٹی پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں زمین اور آسمان وجود میں آئے۔ یہ کہہ رہی ہے سائنس کی دنیا۔ اور اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر کیسے آیا ہے۔ ہم قرآن مجید کا اس کا ذکر سنتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا، دونوں آؤ، خواہ خوشی سے آؤ خواہ ناخوشی سے آؤ۔ ان دونوں نے کہا، ہم خوشی سے آتے ہیں۔ یہ تھی آسمان اور زمین کی تخلیق، یہ تخلیق کائنات تھی قرآن کی روشنی میں، جیسا کہ ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کائنات کی۔ اب پھر سائنس اس مرحلے کے بعد کہتی ہے کہ جب آسمان وجود میں آ گیا تو وہ پھر ایک مسلسل غبارے کی طرح پھیلنا شروع ہو گیا۔ ایک خاص قوت کی وجہ سے، ایک خاص کھچاؤ کی وجہ سے وہ ایک غبارے کی طرح مسلسل پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور اب اس بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 ترجمہ کچھ یوں ہے، آسمان کو اپنے ہاتھوں یعنی کہ ایک قوت سے بنایا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں۔ کیا ہے ترجمہ؟ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں۔ سائنس تو اب آگے ان باتوں کو مان رہی ہے، ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن پاک، جو سب مسلمانوں کے لیے قیامت تک مشعل راہ ہے، اس میں یہ باتیں وضاحت سے بتا دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے سائنسدان اتنی ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جاندار چیز کی پیدائش میں اور اس کے زندہ رہنے کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہے۔ آج بھی جب ریسرچ ہوتی ہے کہ مریخ
اور باقی ستاروں اور سیاروں پر اگر جان ڈھونڈی جائے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ آیا وہاں پانی موجود ہے یا نہیں، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسے بیان کرتے ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تو یہ پوری کائنات بنانے کا ایک مرحلہ وار قصہ تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود میں لائے۔ اب کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی؟ جی بالکل 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اس خدا سے انکار کرتے ہو جس نے اس زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے، اس نے زمین میں برکت رکھی اور انہی میں سامان معیشت رکھا، اور یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان تخلیق کیے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ چراغوں سے مزین کیا مطلب ستاروں اور ان چیزوں سے مالا مال کر دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ اب یہ سب کچھ تو اسی عظیم اور شان ہستی کا منصوبہ ہے جو 6 دن میں تخلیق کائنات کر سکتی ہے۔ یہ کسی اور انسان کا، ہم جیسے لوگوں کا تو اس میں کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ یہ ہو گئی ہے ہمارے سامنے تخلیق کائنات۔ اب کائنات وجود میں آ گئی ہے تو اب دنیا کے پہلے انسان اور اللہ کے پہلے نبی کے بارے میں بات کریں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں۔ قرآن مجید کیا بتا رہا ہے؟ سورہ الحجر کی آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انسان کو مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پانی سے ملا کر کچھ گارا بنایا اور مختلف مراحل سے گزار کر حضرت آدم کی شکل میں پہلا ایک بشر تخلیق کیا۔ اب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ کچھ اس طرح فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ بتاتے ہیں آپ کو، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اب یہ وہ ابلیس، وہ شیطان کہہ رہا ہے جو جن ہے۔ شیطان کا نام قرآن کے مطابق، جیسا کہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہے یا نہیں پتہ، شیطان کا نام قرآن کے مطابق ابلیس ہے، جو کہ ایک جن تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا۔ جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، یہ بھی قرآن مجید میں بتایا گیا سورہ الحجر میں، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ تمام باتیں دیکھیں کیسے قرآن میں واضح طور پر بتا دی گئی ہیں، اور ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جن پیدا ہوئے ہیں آگ سے اور انسان مٹی سے، انسانوں سے پہلے۔ اب آئیے ابلیس کی طرف۔ ابلیس ایک ایسا جن تھا جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی قدر حاصل تھی۔ ابلیس کے معنی جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ابلیس کے معنی ہیں مایوس ہونے والا۔ جی ہاں، مایوس ہونے والا۔ شاید اس کا نام ابلیس اسی لیے تھا کہ وہ اپنے شدید مایوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر بیٹھا۔ ایسے وہ تکبر کا شکار ہو گیا تھا کہ اس تکبر میں اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر لی۔ اس کے بعد پھر اس کو شیطان کا لقب ملا۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ جو میں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، یہ میں اس تکبر میں ابلیس کو ایسے مقام پہ لے آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کر بیٹھا۔ بلکہ چیلنج کیا، آرگیومنٹ کر رہا ہے اور لاجک دے رہا ہے۔ دے بھی کس کو رہا ہے؟ وہ ہستی جو لاجک کی تخلیق کر دینے والا ہے۔ کہتا ہے شیطان کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں اس کو سجدہ کروں۔ اس عمل سے انکار کے بعد ابلیس کہلایا گیا شیطان۔ ابلیس کا مطلب آپ نے جانا، مایوس ہونے والا۔ شیطان کے کیا معنی ہے؟ شیطان کے معنی ہے گمراہی،
گمراہی اور سرکشی میں حد سے بہت دور نکل جانے والا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب میں آدم میں روح پھونکوں تو تمام فرشتے سجدے میں گر جانا، اور ابلیس نے یہ حکم نہیں مانا۔ یہ وہ وقت ہے ابلیس شیطان بن چکا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ تو نے یہ کیا کیا، کیوں انکاری ہوا، کیوں تو نے میرے حکم کی تکمیل نہیں کی، کیوں تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان بولا، اور ایک قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان بولا، لاجک دے رہا ہے، آرگیو کر رہا ہے خدا سے، دلیلیں دے رہا ہے، کہتا ہے میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم تو مٹی سے بنا ہے، آدم تو مٹی سے بنایا ہے، تو نے نور کو یعنی فرشتوں کو اور نار کو یعنی کہ جنوں کو حکم دیا کہ مٹی کو سجدہ کرے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 12، ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ابلیس سے پوچھا کہ یہ روح گردانی کیوں کی، حکم کی نافرمانی کیوں کی جب کہ تجھے خدا کا حکم ہوا تھا، تو وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ آرگومنٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا تو میری بارگاہ سے، مردود ہے تو، آج سے مردود یعنی کہ رد کیا گیا، رجیم کر دیا گیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، مجھے رد کر دیا گیا ہو۔ اب یہ معاملہ ہوا، اور یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہاں ایک نئے معاملے نے جنم لیا، ایک نیا معاملہ شروع ہوا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگا، دیکھ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال تو دیا، رد کر دیا، مگر جاتے جاتے ایک مطالبہ کر رہا ہے ابلیس۔ مطالبہ یہ ہے کہ مہلت چاہیے۔ کب تک کی مہلت چاہیے؟ قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ کس چیز کے لیے مہلت چاہیے؟ مہلت چاہیے اور اختیار چاہیے کہ جس آدم کی وجہ سے، اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس اس بارگاہ سے ذلیل ہو کر نکال دیا گیا، شیطان کہتا ہے مجھے اس کی مہلت دے کہ میں شیطان اس آدم اور اس کی نسل سے انتقام لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب شیطان کب لے گا بدلہ؟ کیسے لے گا بدلہ؟ اس کے لیے مہلت چاہیے۔ کب تک مہلت چاہیے؟ قیامت تک مہلت مل گئی۔ کیسے بدلہ لے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کہتا ہے قیامت تک کی مہلت دے اور اختیار دے، نسل آدم کو گمراہ کروں گا۔ شیطان مطالبہ کر رہا ہے خدا بندے باری تعالیٰ سے کہ تو مجھے مہلت دے، میں تمہارے بنائے ہوئے اس مٹی کے پتلے کو جو کہ حضرت آدم تھے ان کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ کیوں گمراہ کروں گا؟ شیطان کہتا ہے اگر میں اور میری نسل کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے، میرے ساتھ آدم کی نسل کے بد کردار لوگ بھی جہنم میں جانے چاہیے۔ مہلت مانگی گئی، مہلت دے دی گئی، حکم ہوا، حکم کی نافرمانی ہوئی، آرگیومنٹ ہوا، رد کر دیا گیا، لاجک پیش کر رہا ہے، لاجک رد کر دی گئی، مہلت مانگی گئی، مہلت دے دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ نسل آدم ایک طرف، نسل شیطان ایک طرف، اب دونوں آمنے سامنے، دونوں نسلوں میں نہ ختم ہونے والی ایک جنگ چھڑ گئی، اور وہ جنگ تب سے لے کے آج بھی جاری ہے اور وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، شیطان کے وار آج تک جاری ہیں اس آدم کی نسل پر، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ سے رد کیا گیا تھا۔ وہ آج تک شیطان وار پہ وار کر رہا ہے اور ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور شیطان کا پہلا وار کیا تھا؟ سب سے پہلا وار اس نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا وار اس نے کب کیا تھا؟ سب سے پہلا وار اس نے کس پہ کیا تھا؟ سب سے پہلے وار میں کامیاب ہوا تھا یا ناکام ہوا تھا؟ یہ اگلی قسط میں عرض کریں گے آپ سے، آپ سب کے سامنے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔